اللہ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو مادرزاد اندھے یعنی جو ماں کی پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں ان کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جو برس والے ہیں میرے پاس آتے ہیں ان پر ہاتھ پھیرتا ہوں ان کو بھی شفا عطا کر دیتا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور کمال بھی ہے میرے پاس، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوئی مردہ بھی آ جائے، مردہ بھی میرے سامنے ہو، اس پر بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ بھی زندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ احیی الموتى، میں زندہ کرتا ہوں اس کو، لیکن کس طرح کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنے رب کی اجازت سے کرتا ہوں، اپنے رب کی اذن سے کرتا ہوں، یہ سارے کام اپنے رب کی اذن سے کرتا ہوں۔ اب اس میں جب یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی سنتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں دیکھو ہمارے نبی کی شان تمہارے قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ مادرزاد اندھوں کو شفا عطا کر دیتے ہیں، وہ برس والوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، تم کہتے ہو تمہارے نبی سارے نبیوں کے امام بن کر آئے ہیں۔ احیی الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے اس سے بلند مقام عطا کیا کیونکہ وہ تو قربان جاؤ تمام انبیاء عام لوگوں کے نبی بن کر آئے، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا، میرا نبی رسولوں کا بھی رسول بن کر آیا، میرا نبی حضرت آدم کا بھی نبی بن کر آیا، میرا نبی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی نبی بن کر آیا۔ تو جتنے کمالات اللہ نے سارے نبیوں کو عطا فرمائے تھے وہ سارے کمالات زیادہ عظمتوں کے ساتھ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ کمال عطا کیا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے گواہی دے رہا ان کی عظمت پر کہ ان کو ہم نے یہ کمال عطا کیا کہ وہ مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو زندگی عطا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن میرا نبی تو حضرت عیسیٰ کا بھی نبی بن کر آیا ہے، اللہ نے ان کو اس سے بھی بڑا کمال عطا فرمایا کیونکہ وہ عیسیٰ کے بھی نبی ہے۔ وہ کمال کیا تھا؟ وہ کمال یہ تھا، سنیے، میرے آقا غزوہ خیبر سے تشریف لا رہے تھے، ایک جہاد سے تشریف لا رہے تھے حضور کے ساتھ، سارے صحابہ بھی ساتھ۔ جب واپس حضور تشریف لائے تو ایک یہودی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے قبول فرما لی دعوت، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ حضور نے فرمایا جب کوئی دعوت دیا کرے تو اس کی دعوت قبول کر لیا کرو۔ تھی یہودی، یہودن تھی، لیکن مصطفیٰ کو دعوت دی، یہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ مخالف کی دعوت بھی قبول فرما لی، فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے تمہاری دعوت۔ اس نے ایک بکری کاٹی اور بکری کا جو دستہ تھا، شانہ جسے کہتے ہیں، اس کو آگ پر بھونا اور اس کے اندر زہر ملا دیا، اس کے اندر زہر ملا دیا۔ وہ تو دشمن تھے نا نبی کے، اور اس نے وہ دستہ اور وہ بکری کا شانہ اس کے اندر اچھی طرح زہر ملا کر اور مسالے وسالے لگا کر اس کو اچھی طرح بروسٹ کیا، اس کو اچھی طرح فرائی کیا اور سیکنے کے بعد اس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور کی خدمت میں قربان جاؤ۔ اب وہ بکری کا شانہ بھنا ہوا، سکا ہوا، بروسٹ سامنے رکھا ہوا ہے حضور کے۔ جب حضور ہاتھ بڑھانے لگے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کیا فرمایا؟ سنو، یخبرنی ھذا الزنا انہ مسموم، سرکار نے فرمایا میں نے اس کو کھانا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بکری کا شانہ خود مجھے بتا رہا ہے یا رسول اللہ میرے اندر
مجھے نہ کھائے اس لیے میں نے نہیں کھایا اس کو. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. یخبرونی ھذا زرا، یہ جو شانہ ہے یہ بتا رہا ہے، بکری نہیں بتا رہی، بکری کا شانہ بتا رہا ہے. اب ذرا مقابلہ تو کرو. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ شان عطا کی تھی کہ وہ پورے مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے زندہ ہو جاتا تھا. زندگی انسان میں بھی آ سکتی ہے، پورے جسم میں تو آ سکتی ہے، لیکن نبی کا کمال یہ ہے کہ بکری کٹ گئی ہے، کٹنے کے بعد اس کا ایک حصہ صرف بچا ہے، اس کو سیک لیا گیا ہے، اس کو آگ پر دبا دیا گیا ہے، لیکن مصطفیٰ کے جب ہاتھ لگتے ہیں تو پوری بکری میں نہیں بلکہ بکری کے ایک حصے کے اندر اللہ زندگی بھی پیدا کر دیتا ہے اور عقل و شعور بھی اس کو عطا فرماتا ہے. مردوں کو زندہ کرنا مانتے ہم کمال ہے، بے شک یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا. عیسائیوں ہم مانتے ہیں تمہارے نبی کا کمال ہے، لیکن ہمارا نبی تو حضرت عیسیٰ کا بھی نبی بن کر آیا ہے. ان کو اللہ نے اس سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے کہ پورے جسم میں نہیں، جسم کے ایک ٹکڑے کے اندر انہوں نے زندگی بھی عطا کر دی ہے اور اس کو شعور اور گویائی بھی عطا فرما دی ہے، اس لیے کہ وہ تو عیسیٰ کا بھی نبی بن کر آیا تھا. اللہ اکبر. یخبرنی ھذا زرا، یہ شانہ مجھے بتا رہا ہے. ذرا اندازہ تو کیجئے وہ شانہ بول بھی رہا ہے. صرف زندگی نہیں آئی، زندگی کے ساتھ اللہ نے اس کو طاقت گویائی بھی دے دی مصطفیٰ کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے. اور صرف طاقت گویائی نہیں دی بلکہ عقل و شعور بھی دے دیا کہ وہ نبی کو پہچان رہا ہے اور نبی کو پہچان کر بتا رہا ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. یعنی بکری کے اندر بھی اتنی عقل نہیں ہوگی، بکری کے شانے میں عقل آ گئی، بکری کے شانے کے اندر شعور آ گیا، بکری کے شانے کے اندر حیات آ گئی، بکری کے شانے کے اندر طاقت گویائی آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا تھا اس کو. یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کا بھی نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے مرتبہ اور مقام ان سے بلند تھا، اس لیے کمالات بھی ان سے بلند عطا فرما دی. اور آگے چلیے تو لوگ اور نہیں صاحب ہمیں تو پورا زندہ کر کے دکھائیں، ہمیں تو پورا زندہ کر کے دکھائیں. حضرت تو پورا زندہ کرتے تھے. حالانکہ یہ بڑا کمال ہے کہ ایک صرف حصے کو زندہ کیا، لیکن آپ کہہ نہیں صاحب ہمیں تو پورا زندہ کر کے، چلو وہ بھی دیکھ لیتے، وہ بھی دیکھ لیتے. اس میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو شان اعجاز زیادہ عطا فرمائی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے قربان جاؤں، ایک عورت تھی، بڑی بوڑھی عورت تھی، مہاجرہ تھی، ہجرت کر کے آئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اپنے مکہ معظمہ کو سارے صحابیوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی. سب کچھ اپنا اسلام کی راہ کے اندر نچھاور کر کے قربان کر کے وہ آئی تھی، مدینہ منورہ کے اندر رہتی تھی وہ. اب یہاں جنگیں شروع ہو گئی مدینہ منورہ کے اندر، مسلمانوں کی کافروں سے اور مکے کے جو کافر تھے ان سے جنگیں شروع ہو گئیں. غزوہ بدر ہو رہی ہے، غزوہ خندق ہو رہی ہے، غزوہ خیبر ہو رہا ہے، مسلسل جنگیں ہو رہے ہیں. ایک جنگ کے اندر اس کے کئی نوجوان لڑکے تھے. ایک لڑکا تھا وہ فوت ہو گیا، ایک لڑکا اس کا فوت ہو گیا. اور جب اس کا لڑکا فوت ہو گیا اور جب اس کا لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، اگر اس کو ہم نے بتا دیا پہلے سے تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو بڑا دکھ ہوگا اور اس کو بڑا غم ہوگا. ہم نہ معلوم وہ برداشت بھی کر سکے نہیں. ایک اکلوتا بیٹا تھا اس کا، وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کو خبر سنائیں گے بڑھاپے کے اندر، نہ معلوم یہ برداشت کر سکے نہ کر سکے، آہستہ آہستہ اس کو خبر سنائیں گے. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، اکثر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو ایسی جلدی خبر مت سناؤ کہ یہ بھی نمبر چل بسے، وہ جانے والا تو چل گیا، اس کی خبر سن کے یہ بھی کہیں اس کے ساتھ نہ چل بسے، تو آہستہ آہستہ سناؤ خبر. کوئی شوگر کا مریض ہے اس کو ذرا آہستہ خبر سناؤ، ایک دم صدمے والی خبر ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے. تو صحابہ نے کرام نے بھی سوچا کہ بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹا تھا، ایک ہی زندگی کا سہارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جب یہ سنے گی تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، اور وہ بھی بوڑھی عورت ہے، نہ معلوم برداشت کر سکے نہ کر سکے.
لہٰذا اس کو آہستہ آہستہ سناؤ، اتنے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم اتنے اس کو نلاتے ہیں، دلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں اس کو، اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جب قبر میں لے جانے لگیں گے تو پھر اس کو پوری خبر سنائیں کہ مر گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ خبر دینی شروع کی، بھائی اس کو بیمار ہو گیا ہے، اب بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اب اس کو اسپتال میں داخل کر دیا۔ اس زمانے میں اسپتال تو ہوتے نہیں تھے، اسی طرح سناتے تھے خبر، اب بھائی اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاں دیکھو علاج کر رہے ہیں، دیکھو دعا کرو اللہ۔ اس کو آہستہ سے خبر سنا، اتنے وہاں صحابہ کرام اس کو، وہ تو مر گیا تھا، اتنے اس کو غسل دے رہے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد اس کو چرپائی پہ لٹایا، چرپائی پہ لٹا کے اس کو کیا نام ہے نماز جنازہ پڑھی، اب لے جا رہے ہیں اس کو کیا نام ہے قبر دفن کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا بھائی اب اس کو بتا دو، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب نے اس کو تیار بھی کر لیا ہے، اس بوڑھی ماں کو اب اس کو سہنے کی ہمت ہو جائے گی، یہ خبر سننے کی اس کو ہمت ہو جائے گی کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور یہاں اس عالم میں فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب نماز پڑھا کر، کفن پہنا کر، غسل دے کر جب اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب بتایا کسی صحابی نے، اماں تمہارا جو جوان بیٹا تھا وہ تو فوت ہو چکا ہے آج، جو تمہارا جوان بیٹا تھا وہ تو آج فوت ہو چکا۔ بس یہ سننا تھا، اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے تیرے محبوب کی ہجرت کا واسطہ دیتی ہوں، جو تیرے محبوب نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، مولا اس ہجرت کے صدقے میں میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس چرپائی پہ سے اس کا بیٹا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مردہ آتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کا ہاتھ جب لگتا تھا، جب شفا ملتی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا مرتبہ اس سے بلند ہے، تجھے ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرا نام کا وسیلہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارے تو نے جو ہجرت کی ہے اس ہجرت کا کوئی وسیلہ پیش کر دے، اس کے صدقے میں بھی میں زندہ کر دوں گا۔ اور یہ تو ظاہری زندگی ہے، میرے مصطفیٰ نے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ ہزاروں لاکھوں مردہ دل جو کفر سے مر چکے تھے، شرک سے مر چکے تھے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ان کو زندہ کر دیا۔ اور مصطفیٰ کی تو بڑی شان ہے، ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے، ہمارے جد امجد کی یہ شان تھی، الور میں جب نکل جاتے تھے کسی گلی اور کوچے سے تو بنیے اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں بند کر رہے ہو؟ ارے کہتے ہیں اس کی نظر کہیں نہیں پڑ جائے، جس پر نظر پڑتی ہے وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ درفشاں نیند تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور آگے کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے میرے نبی کے نظر میں تو یہ کمال تھا، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی کا کمال یہ تھا کہ جس مردے پر نظر پڑتی تھی زندہ نہیں، اس کو خود مسیحا بنا دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو زندہ کرتا تھا، اس کی جس پر نگاہ پڑتی تھی وہ لوگوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ مصطفی کی نظر تھی نا کہ جو الور میں پڑی تو شاہ رخ نے دین کو ایسا بنا دیا کہ پھر وہ جس پر نگاہ ڈالتے تھے وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہے کمال، مردہ جسم کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا مردہ دلوں کو زندہ کرنا کمال ہے۔